قرآن مجید کامیابی اس کو قرار دیتا ہے. دنیا میں تم جتنے مرضی کامیاب ہو جاؤ لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں اس کامیابی یعنی جو کہ اللہ کی رضا کی صورت میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی زبان میں صفات کے مختلف گروپس ہوتے ہیں. میں ہلکا سا تعارف آپ کو ان گروپس کا کرواتا چلوں. دیکھیں، ایک نارمل صفات ہیں: اچھا، اچھی. مذکر کے لیے ہم اردو میں بھی اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے اچھی لفظ استعمال کرتے ہیں. نیک، یہ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اردو میں تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. عربی زبان میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی مرکب توصیفی ہم نے بنایا کہ اگر ہمارا موصوف مذکر تھا تو ہم نے اس کے لیے نیک صفت جو ہے وہ مذکر کی استعمال کی، اور اگر ہمارا موصوف مؤنث تھا تو اس کے لیے ہم نے نیک کی صفت مؤنث استعمال کی. تو ایک تو یہ عام صفات ہیں. ٹھیک، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق رنگوں سے ہوتا ہے. ٹھیک، مثلا یہ سبز، سرخ، زرد، سیاہ، یہ بھی صفات ہیں، ذہن میں رکھیے گا. پھر کچھ عیب ہوتے ہیں، وہ بھی صفات کے زمرے میں آتے ہیں. مثلا گونگا ہونا. اب اردو میں ہم مذکر کے لیے گونگا کا لفظ استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے گونگی کا لفظ آپ استعمال کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نابینا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایک صفات کا گروپ یہ ہو گیا آپ کا. ایک نارمل صفات ہے، دوسری آپ کی یہ رنگوں اور عیوب کے متعلق صفات ہیں. ایک تیسری قسم کی صفات استعمال ہوتی ہیں جو ہم کمپیریٹیو ڈگریز اور سپرلیٹو ڈگریز جو اس میں استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. صرف کمپیریزن کریں گے تو آپ کسی سے بڑا کسی کو قرار دیں گے، لیکن سب سے بڑا آپ کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اردو میں یہاں بھی آپ فرق کریں گے، سب سے بڑا، سب سے بڑا اور سب سے بڑی. لیکن ہر جگہ پر یہ تقسیم کمپریہنسو نہیں ہوگی. سب سے ذہین اگر کوئی لڑکا ہے تو یہی لفظ استعمال ہوگا، اور سب سے ذہین اگر لڑکی ہے تو بھی یہی لفظ استعمال ہوگا. تو یہ تین طرح کی صفات ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. ایک نارمل صفات ہے آپ کی، ایک رنگوں اور عیبوں کے متعلق صفات ہیں، اور تیسری اس کا تعلق ہمارا ڈگریز کے ساتھ. اب یہ والی صفات جو ہیں یہ الحمدللہ ہمیں ان کی مؤنث بنانی آ چکی ہے. آپ کے پاس حسن ورڈ ہے اچھا کے لیے، اچھے کے لیے آپ لفظ کیا بنا دیتے ہیں؟ حسنتن. آپ کے پاس لفظ ہے صالحن، مؤنث کے لیے آپ بنا دیتے ہیں صالحتن. لیکن جہاں کلرز کا اور آپ کے یہ جو عیوب ہے ان کا تعلق ہے، اس میں سبز رنگ ہم مذکر کے لیے بھی بولتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی بولتے ہیں. سرخ رنگ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. زرد رنگ مذکر کے لیے بولیں گے، مؤنث کے لیے بولیں گے. ٹھیک، ان میں جو مذکر کے لیے آپ صفت استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا وزن ہے. اب چونکہ وزن سے آپ کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو اب کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر آپ رنگ کی صفت مذکر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وزن افعلو میں استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. لہذا آپ کا جو سبز کلر ہے اس کے عربی آپ کو ملے گی اخضرو، سرخ کے لیے احمرو، زرد کے لیے اصفرو، سیاہ کے لیے اسودو. تو آپ دیکھ لیں کہ ان سب الفاظ کا وزن افعلو ہی نکلتا ہے. ہم پریکٹس کر چکے ہیں وزن نکالنے کی، اور یہ وزن آپ کو سنگل حرکت
آنے کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. تو یہ مذکر اگر آپ کلرز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو افعلو کے وزن پہ استعمال ہوں گے. لیکن اگر آپ یہی کلر مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا وزن مختلف ہے, اور وہ آپ کا وزن ہوگا فالاؤ. یہ بھی ایک غیر منصرف وزن ہے, فالاؤ. اخضرو کی مؤنث خضراؤ, احمرو کی مؤنث حمراؤ, اصفرو کی مؤنث صفراؤ, اور اسودو کی مؤنث سوداؤ. سبز مذکر کے لیے, سبز مؤنث کے لیے, زرد مذکر کے لیے, زرد مؤنث کے لیے. لہذا یہی میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ایگزامپل جو آپ کی اس ایکسرسائز میں موجود ہے وہ کروا دوں تاکہ یہ کنسپٹ آپ کو یہیں پر کلیئر ہو جائے. ایک زرد گائے یا ایسی گائے جو زرد ہے. اب آپ کو مرکب توصیفی ہے, پہلا کام آپ نے کیا تیر چلایا, کنسٹرکشن کا فیصلہ ہو گیا, نکرہ بنانی ہے آپ نے کیونکہ ایک لفظ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے. گائے کی عربی ہوتی ہے بقرۃ, یہ آپ کا موصوف ہوا. اب زرد کے لیے آپ ویکیبلری میں دیکھیں گے تو دو الفاظ آپ کو مل رہے ہیں, اصفر اور صفراء. مذکر کے لیے اصفر اور مؤنث کے لیے صفراء. اب آپ اپنے موصوف کا جب انالیسس کرتے ہیں تو یہ انڈیفینٹ ہے, سنگولر ہے, مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے. لہذا جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی انڈیفینٹ ہوگی, سنگولر ہوگی, مؤنث ہوگی اور حالت رفع میں ہوگی. تو اب آپ زرد کا لفظ کیا استعمال کریں گے یہاں پر, صفراء. تو یہ کنسٹرکشن جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب وہی بقرۃ حالت نصب میں لفظ استعمال ہوا ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے کوئی گائے, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی گائے ذبح کر دو. اب حکم تھا نکرہ کا, وہ معرفہ کے چکر میں پڑ گئے کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیا ہو, ما لونہا, اس کا رنگ کیسا ہو. تو اس میں پھر جواب دیا گیا تھا کہ انہا بقرۃ صفراء, وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے. تو یہ کلرز کا آپ نے خاص طور پہ جو ہے وہ اس میں خیال رکھنا ہے. کہیں کہیں ایگزامپلز آئیں گی, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کلاس کے دوران ہی یا کم از کم انشاءاللہ تعالی اس کلاس کے بعد آپ لوگ قرآن مجید سے اس حد تک واقفیت حاصل کر لیں کہ تقریباً 80 سے 85% قرآن مجید کنسٹرکشن اس کی وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے. باقی صرف ویکیبلری رہ جائے گی, وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ ہمت کریں گے, محنت کریں گے تو اپنی ویکیبلری میں اضافہ کرتے رہے. اس کے لیے ڈکشنریز اویلیبل ہے اور قرآنک ڈکشنریز اویلیبل ہے. تو یہ ہمارے تھے وزن کلرز کے. اب جو عیوب ہیں, عیب کی جمع ہوتی ہے عیوب, اس میں مذکر کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے.